السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جس قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ بہت ہی تاثیر کن آیت اور بہت ہی مجرب آیت مبارکہ ہے۔ وہ آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا اور سورۃ المائدہ، جو ترتیب کے لحاظ سے سورت کا نمبر ہے وہ 5 ہے۔ یہ آیت بہت ہی مجرب آیت ہے، اور آج کل کے جو معاشرہ چل رہا ہے، آج کل کے جو انٹرنیٹ کا دور ہے، بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، تو لوگ ناجائز تعلق بناتے ہوئے بالکل نہیں کتراتے اور ناجائز تعلقات جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے، والدین پریشان ہیں یا کوئی مرد عورت کی وجہ سے پریشان ہے یا عورت مرد کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے تو انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے وہ جو ناجائز تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی والدین پریشان ہے اپنے بچوں کی اس حرکت کی وجہ سے کہ انہوں نے آج کل کا جو معاشرہ ہے انہیں حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، اگر کوئی والدین پریشان ہیں کہ بچوں کے ناجائز تعلق ہیں اور بچے نہیں چھوڑ رہے، بچے اس پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھ رہے، تو والدین کو چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کو 21 دن تک 141 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان معاملات سے جو ہیں وہ نکل جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی مجرب آیت ہے، آیت مبارکہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 ہے، تو انشاءاللہ جو کوئی یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا، وہ اس جو ہے خباثت والے رشتے سے جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اگر کوئی مرد حضرات پریشان ہیں اپنی عورت کی وجہ سے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر عورت پریشان ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے اس گندگی سے، اس ناپاکی سے، اس برائی سے، اس خباثت والے رشتے سے نکل جائیں، تو وہ اس کو 21 دن تک 141 مرتبہ 141 بار جو ہے وہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کے حکم سے اور اس کلام پاک کی برکت کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں اس معاملات سے جو ہیں وہ نکل جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیت مبارکہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 ہے 100، تو انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے کلمات جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی ہم جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں، آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اے اللہ پاکی تیرے لیے ہے، ساتھ تیری تعریف کے یا ساتھ اس کی تعریف کے، کتنی تیری تعریف کرتے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد کی برابر، اللہ کی نعمتوں کے شمار کے مطابق اور اس کی رضامندی کے مطابق جس سے اللہ راضی ہو جائے، اتنی اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وزینۃ عرشی اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق جو ہے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ومداد کلماتی اور اس کے کلمات کو یا اس کی تعریف کو لکھنے میں جتنی سیاہی درکار ہو اتنی اللہ عز و جل تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کرنے کے کلمات، یہ پہلے بھی ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہے، اگر آپ کو اس سے کوئی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے سبق کا آغاز ہم بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کریں گے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو میں آپ کو جو بھی آیت مبارکہ بتاتی ہوں آپ اس کو کھول کر سامنے رکھ لیا کریں تاکہ اس کی ادائیگی اور اس کی تجوید کا طریقہ جو ہے وہ صحیح طرح آپ کو ادا کرنا آ جائے، اور پھر وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند اور زیادہ مفید جو ہے وہ ثابت ہو۔ آپ یہ دعا جو ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی نیکی اور ثواب کی نیت سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس بری عادت میں ہے، کوئی کسی کو ایسی بری عادت پڑ گئی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی اس آیت مبارکہ کو شیئر کرنے کی وجہ سے اس کی یہ عادت جو ہے، اس کی جو خبیث عادت ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات کی ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم اپنے سب دعا کا آغاز کریں گے۔ قل لا، کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ قل لا یستویل، یا سین زبر یس، تا زبر تا، یستا، واو لام زبر ول، یستویل خبیث، خا زبر خوا، با یا زبر بی، خبیثا پہ سو، بغیر سیٹی بغیر سختی۔ یہ جو 3 لفظ ہیں، 3 حروف ہیں، سا، زال اور ضا، وہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، سیٹی نہیں ہوتی۔ یستویل خبیث، یا مدہ ہو رہا ہے، طیب، واو کو طوا کے ساتھ، طوا کو یا کے ساتھ، واو طوا زبر وت، طوا یا زبر طوی، یا زیر جی، والطیب پیش بو، والطیب ولو، واو زبر وا، لام واو زبر لو، حروف اللین، ولو اعجبک، حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے، اعجبک کثرۃ، کاف کو سا کے ساتھ، پھر وا زبر وا، کاف سا زبر کث، وا زبر وا، کثرۃ الخبیث، یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، کثرۃ الخبیث، اور کثرۃ الخبیث بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، یا اولی، واؤ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جائے گا، یا کھڑا زبر یا، حمزہ پیش او، یا او، لام لام زیر لیل، یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تا کو فا کے ساتھ، تا فا پیش تف، لام زیر لی، تفلیح، و پیش ہو اور نون ساکن، تفلحون۔ ایک دفعہ جو ہے اس کی دوبارہ حدر کر لیتے ہیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ بہت ہی جامع دعا اور بہت ہی مجرب دعا۔ اگر کوئی بھی پریشان ہے، آپ کا کوئی دوست احباب، آپ خود کوئی بھی پریشان ہے، والدین اپنے بچوں کی اس حرکت کی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ گندی عادتوں میں پڑ گئے ہیں، گندی صحبتوں میں پڑ گئے ہیں، یا انہوں نے ان کے ناجائز تعلقات ہیں، تو وہ جو ہے اس دعا کو، اس قرآن کریم کی اس عظیم آیت کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی آیت کی برکت سے وہ جو ہے اس گندی عادت سے، اس خبیث عادت سے وہ نکل جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید جو ہے محبت کے ساتھ، آپ یکسوئی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سنتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو اور بھی تقویت حاصل ہوگی۔ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب اس سے کیا کہہ رہا ہے، اس کا رب اس سے کیا فرما رہا ہے، تو پھر انسان کو تلاوت کرنے میں اور بھی مزہ آتا ہے۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس کو اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو اس کی جو ہے قواعد کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ قرآن کا حق ہے۔ پھر قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے جو اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیا جائے۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ اس کو ہم نے ادائیگی کے ساتھ پڑھا، اب اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل لا یستوی الخبیث، کہہ دیجئے برابر نہیں ہو سکتے، قل کہہ دیجئے برابر نہیں ہو سکتے، خبیث ناپاک، یستوی الخبیث پاک، والطیب اور پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے خبیث چیزیں اور طیب چیزیں جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک، اور اگرچہ اعجبک اچھی لگے تم کو، ناپاک کی کثرت، کثرت الخبیث کثرت ناپاک چیزوں کی، اور اگرچہ اعجبک کثرت اور اگرچہ اچھی لگے تم کو ناپاک کی کثرت، فاتقوا اللہ تو پھر اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ اگر عقل رکھتے ہو تو پھر تو تمہیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ پاک اور ناپاک چیزیں جو ہیں
وہ کیا ہے برابر نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ اچھی لگے تم کو ناپاک کی کثرت، تو ناپاک کی جو کثرت ہے انسان کو ہمیشہ لبھاتی ہے، اچھی لگتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے، فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، یا اولو الالباب، عقل رکھتے ہو یا عقل والے ہو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ یا کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی مجرب آیت ہے اور بہت ہی اللہ کے کلام میں تاثیر، اور اللہ کے کلام سے جب جس نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا. اب یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر 21 دن تک اول آخر درود سے پڑھ کر آپ اس آیت مبارکہ کو 141 بار کسی بھی ٹائم آپ اس کی جو ہے آپ اس کو پڑھیں، اور پھر کسی میٹھی چیز پر دم کر یا میٹھی چیز پر اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اور پھر اس انسان کو جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس خباثت والے رشتے سے نکلے، ناجائز رشتے سے نکلے، اس کو کھلا دیں. تو اللہ عز و جل کے حکم مبارکہ سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا، اور وہ اس بری عادت سے جو ہے وہ بھی نکل جائے گا. آپ لوگ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ ثواب اور نیکی کی نیت سے شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی، نیکیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی اس اتنی بڑی مصیبت سے، اتنی بڑی بری عادت سے نکل جائے، تو یہ بھی آپ کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے. کیونکہ انسان خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی حکم دے، اور خود بھی برائی سے بچے اور لوگ دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کا حکم دے. تو بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. کل ایک نئے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.